لیاقت نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عامر لیاقت وہ شخصیت ہے جنہوں نے پچھلے 20 برس تک پاکستانی میڈیا کے وہ بے تاج بادشاہ رہے اور کئی عرصے تک وہ رمضان ٹرانسمیشن بھی کرتے رہے، گیم شو بھی کرتے رہے، عالم آن لائن بھی کرتے رہے اور کوئی میڈیا پر ایسا کام نہیں ہے جو ان کو نہ آتا ہو۔ تو ایک وہ شخصیت جس نے ایک عرصے تک پاکستانی میڈیا پر راج کیا ہو اور آج وہ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر رہا ہے، تو آپ کی نظر میں کیسا فیصلہ ہے یہ؟ ہاں جی بالکل، اگر کاوش اس حوالے سے بات کی جائے، عامر لیاقت نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عامر لیاقت نے عالم آن لائن اور دیگر جو اس وقت کے میڈیا کا آغاز تھا الیکٹرانک میڈیا کا، اور اس وقت جس طرح میڈیا پر نظر آتے تھے عامر لیاقت اور کافی محسن شخصیت سمجھی جاتی تھی، مگر عامر لیاقت وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی زیادہ کنٹروورشل ہو گئے اپنے بیانات سے، اپنے کردار سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر 3 اہلیہ رکھنے کے بعد اور پھر تینوں اہلیہ انہوں نے یک کے بعد دیگر جو ہے چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ مزید کنٹروورشل ہوتے گئے، اور جب تیسری والی اہلیہ سے تو 3 مہینے کے اندر ہی جو ہے انہوں نے جو ہے عامر لیاقت کو چھوڑ دیا، جس کے بعد یہ جو ہے بیانات سامنے آنے لگے۔ اس سے قبل بھی بیانات سامنے آ رہے تھے، جس کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کی اہلیہ تھی دانیہ شاہ، اس نے اس حوالے سے وضاحت کی تھی کہ عامر لیاقت زبردستی چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں مگر میں رہنا نہیں چاہتی تھی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں جو ہے کم عمر ہوں، اس حوالے سے بھی میں رہنا نہیں چاہتی ہوں اور بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کافی الزامات لگائے عامر لیاقت پر، جس کے حوالے سے عامر لیاقت نے کہا ہے کہ وہ وضاحت دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اس حوالے سے بات کی جائے کہ عامر لیاقت جو دیگر معاملات ہیں اس کے حوالے سے، کیونکہ ان دنوں کافی زیادہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا کی جتنے بھی ذرائع ہیں وہاں کافی زیادہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ بالخصوص انہوں نے 2 جو گانے ہیں جو ہیں ان پر لپسنگ کی، ایک تو یہی جو آپ نے بتایا پاکستان کے گلوکار ہیں ساجد خان، ان کا جو گانا ہے کافی مشہور گانا، وہ کافی جو ہے اس پر لپسنگ کی تو جو کافی وائرل ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور گانا ہے محمد رفیق صاحب کا، وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وائرل ہوا ہے، ان کا جو ٹک ٹاک پر انہوں نے شیئر کیا ہے، جس میں انہوں نے لپسنگ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جو ہے میں دھوکے باز نہیں ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج جو ہے صبح کے وقت ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا اور جو ہے کردار کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ جو ہے چھپایا اور کہا کہ تو یہاں سے چلے جا، اور اگر تو نے دیکھا بھی تھا تو تو اس کو طلاق دے دیتا، تو کیوں آگے مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام جو حد ہیں وہ تو نے پار کر دی ہیں اور شرم گاہ جو ہے وہ تک جو ہے محفوظ نہیں رکھی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے وہ وضاحت بھی عامر لیاقت کی جانب سے آج کی گئی ایک ویڈیو میں، جس کے حوالے سے واضح ہوتا ہے کہ ماضی میں عامر لیاقت نے بھی اپنی تیسری اہلیہ کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز وائرل کی تھیں، اور کافی ویڈیوز عامر لیاقت کی ہم نے دیکھا تھا برانہ ویڈیوز جو ہے وائرل کی گئی تھیں، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آن دا ریکارڈ ہیں، جس کے حوالے سے آپ جانتے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہیں آ کر اختتام پذیر ہوں گی، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بیان بھی سامنے آیا کہ وہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ چھوڑ دیں گے اپنے ایک بیان کے بعد، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئیں گے یا آئیں گے، اس کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، مگر یہ بات اس حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ عامر لیاقت ایک بیان جو ہے وہ جاری کرنے کے بعد وطن عزیز سے جو ہے چلے جائیں گے۔ جی تابش یہ بتائیں کہ جو ان کی تیسری اہلیہ ہے دانیہ ملک، انہوں نے جو ویڈیوز وائرل کی اب اس ویڈیوز پر بھی جو ہے وہ باتیں کھری ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ان ویڈیوز کو بھی اب شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی اہلیہ نے عامر لیاقت پر نشے کا الزام لگایا، اور جبکہ عامر لیاقت یہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ایسا میڈیکل ٹیسٹ ہے تو آپ کروا لیں، چیک کر لیں، میں نے تو کوئی ایسا نشہ نہیں کیا، اور اگر نشہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا تو وہ آپ کو اس طرح حشاش بشاش دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس پر جو دانیہ ملک نے ویڈیوز جاری کی ان پر بھی شکوک و شبہات اٹھے، مختلف ٹی وی چینلز نے دانیہ کو جو اپنے شو میں بلایا، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ دانیہ گھبراہٹ کا شکار دکھائی دی۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کیس میں جو ہے وہ جب عدالت نے 7 جون کو ان کو طلب کر لیا ہے تو کچھ عامر لیاقت کے حق میں کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ بات قابل دراصل یہ بھی ہے کہ اب متضاد خبریں اس حوالے سے کافی ساری سامنے آ رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے عامر لیاقت کے حوالے سے تو خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ چوتھی شادی کو لے کر بھی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو آپ نے جس حوالے سے بات کی، جو چیز ہم نے دیکھی کہ صبح انہوں نے ٹویٹر پر جو ہے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ
پاک سرزمین جو ہے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور یہ سرزمین چھوڑنے کے بعد جو ہے اب اس کے بعد کیا لائے عمل ہوگا اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس حوالے سے وہ جو ہے تمام چیزوں کے حوالے سے بھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، ساتھ ہی ساتھ کیا طریقہ کار ہوگا، یہ تمام چیزوں پر غور کرنا ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی، کس پر جو ہے عدالت کی جانب سے کیا ریمارک سامنے آئیں گے، کیونکہ اگر بات کی جائے جو الزامات لگائے ہیں دانیہ شاہ نے، اس میں درخواست گزار دانیہ شاہ ہے، تو قانونی پیشی بھی ہم کو اگر جس طرح دیکھیں تو ان تمام چیزوں میں عامر لیاقت کو بطور جو ہے ملزم پیش ہونا پڑے گا، ان پر الزامات لگے ہیں، ان الزامات کو انہیں سامنا کرنا پڑے گا، تو اگر وہ الزامات کا سامنا کریں گے تو انہیں پاکستان میں رہنا ہوگا، اگر وہ پاکستان میں الزامات کا سامنا نہیں کر رہے ہیں اور فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا جرم ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کے حوالے سے عامر لیاقت کو سوچنا ہوگا، اور ابھی جو بھی وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو فیصلہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، یہ میری ذاتی اپنی رائے ہے کہ عامر لیاقت کا ابھی کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، اور اس کے حوالے سے وہ بھی بہت جلد عنقریب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کوئی یو ٹرن لے پا سکیں گے اس حوالے سے بھی۔ تابش وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو عامر لیاقت کے پاکستان چھوڑنے کی؟ کیا کسی دباؤ میں عامر لیاقت، یا جو ہے وہ کسی اور ملک میں جا کر رہنے کا ان کا ارادہ ہے، پاکستان سے باہر کسی ملک میں جانے کا رہنے کا ارادہ ہے، اور جب یہاں پر سچویشن تھوڑی بہتر ہو جائے تو وہ ایک بار پھر پاکستان کا رخ کر لیں؟ کیا ایسی کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں وجوہات کوئی نہیں ہے، اگر آپ بات کریں گے عامر لیاقت کی، اگر سیاسی پہلو کو دیکھیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، وہ اب اس جماعت میں نہیں ہے، تو یہ ساتھ ہی ساتھ ان دنوں بات تھی کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اہلیہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں رہا ہے اور پانے کے لیے اب کچھ ہے بھی نہیں، وہ کیا پائیں گے اور سب کچھ کھو چکے ہیں، تو اب ان کی کوشش ہے کچھ نئی چیز کر کے دکھائیں جس سے وہ مزید جو ہے مقبول ہوں، جس طرح وہ ماضی میں مقبول رہے ہیں، تو ان کی یہی کوشش ہے اور اس کی ایک کڑی جا کر جو ان تمام چیزوں پر مل رہی ہے، اور یہی کوئی وجہ ہے۔ تابش یہ جب ویڈیوز وائرل ہوئی تب ہم نے دیکھا کہ مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹ پر عامر لیاقت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہا گیا مختلف صارفین کی جانب سے کہ عامر لیاقت کا کیریئر تو اب ختم ہو چکا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عامر لیاقت نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا کیریئر تو ابھی شروع ہوا ہے اور ابھی تو عروج آنا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر عامر لیاقت جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک عرصے تک میڈیا انڈسٹری کی زینت بنے رہے، مختلف چینلز ہم دیکھتے تھے کہ عامر لیاقت کو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے چینل میں آ کے کام کریں، مختلف جو رمضان ٹرانسمیشن ہوتی تھی وہ جس چینل میں جاتے تھے اس چینل کا عروج ہو جاتا تھا، پھر جو مارننگ شو ان کا آغاز ہوا، جب انہوں نے مارننگ شو کی ایک نئے مارننگ شو کی بنیاد رکھی جو ناچ گانوں سے پاک تھا، جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ وہ مارننگ شو شروع ہوتا تھا، جب جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے وہ مارننگ شو شروع ہوتا تھا، جب جو ہے پاکستان کے قومی ترانے سے وہ مارننگ شو شروع ہوتا تھا، پھر ایک گیم شو کی بنیاد رکھی جس میں کوئی ناچ گانا نہیں تھا، جو ایک پڑھے لکھوں کا گیم شو تھا، پھر اس گیم شو کی بنیاد رکھی، پھر عالم آن لائن کیا، تو یہ ساری چیزیں ماضی لوگ عامر لیاقت کا جانتے ہیں کس طریقے کا ماضی تھا، ٹھیک ہے کچھ کنٹروورسیز ایسی بنی کہ جس کی وجہ سے عامر لیاقت کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عامر لیاقت کا ماضی ہے وہ سب اچھی طریقے سے اور بخوبی جانتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر عامر لیاقت اس وقت تو چلے مشکلات میں ہے، لیکن جب یہ عدالتوں سے فیصلے آ جاتے ہیں، ساری سچویشن بہتر ہو جاتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عامر لیاقت ایک بار پھر میڈیا انڈسٹری کی زینت بنیں گے اور ایک بار پھر کسی چینل پہ ہمیں نظر آئیں گے؟ یہ کافی جو ہے آپ نے اہم بات کی ہے کہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عامر لیاقت جو میڈیا انڈسٹری میں رہے انہوں نے ان کی کافی جو ہے اسٹرگل رہی ہے اور کافی ان کی جو ہے کاوشیں ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو وہ واحد ایسے ہوسٹ نہیں تھے جو گیم شو کر رہے تھے، اس سے قبل جو ہے طارق عزیز صاحب جو ہے گیم شو کر رہے تھے جو کافی مقبول تھا اس دور میں، اور ساتھ ہی ساتھ جب عامر لیاقت صاحب نے کیا تو ساتھ ہی ساتھ وہ تمام چیزوں کے بعد آپ نے جو وضاحت دی اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو قطع کلامی کی معذرت آپ نے طارق عزیز کا ذکر کیا، تو قطع کلامی کی معذرت آپ نے طارق عزیز کا ذکر کیا، تو عامر لیاقت نے جب اپنے شو میں طارق عزیز کو بلایا تو طارق عزیز نے بھی عامر لیاقت کو اپنا استاد مان لیا، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں ان کی مقبولیت کا۔ بالکل ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا، مگر اس نے اپنی غلطیوں اور اپنی نادانیوں سے سیکھا نہیں اور اپنی غلطیوں اور نادانیوں کو مزید دہراتا رہا، اور جس کے پیش نظر آج عامر لیاقت اتنے کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اور وہی آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو کس پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی کوئی سیاسی جماعت ایسی ہے نہیں جو عامر لیاقت کو اپنی جماعت میں موقع دے، آپ جانتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان سے انہوں نے دوری اختیار کر لی ہے،
رائے جدا کر رہی ہیں تحریک انصاف سے. ان کا ماضی میں پیپلز پارٹی کے لیے جو موقف رہا ہے وہ ایک الگ موقف رہا ہے. ان دنوں بھی ان کے بیانات جو ہیں ایم کیو ایم کے قائد کے حوالے سے ہی جا رہے ہیں اور انہی کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور دیگر جو ہے متنازع بیانات کے ساتھ ہی وہ نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ. جبکہ دوسری جانب اگر عامر لیاقت کے حوالے سے بات کی جائے کہ اگر آپ ان کے حوالے سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ کیا میڈیا میں کسی چینل میں انہیں موقع ملے گا, تو اب پچھلے 5 سے 6 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو عامر لیاقت ہاں کئی چینلوں میں نظر آتے تھے, مگر اگر لاسٹ 2 سال پیچھے چلے تو ایکسپریس میں ایک شو کر رہے تھے جہاں انہوں نے ناگن ڈانس کیا تھا, جس کے بعد وہ مزید انہوں نے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہ سلسلہ اگر مزید جاری رہا اور اسی طرح اپنی حرکتیں دہراتے رہے تو انہیں اسی طرح کا سلسلے کا سامنا کرنا ہوگا. تابش یہ بتائیں کہ جو ویڈیوز عامر لیاقت کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جو ان کی تیسری اہلیہ کی جانب سے کی گئی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا. ایف آئی اے یا اور جو دیگر ادارے ہیں جو تحقیقات کر سکتے تھے وہ ہمیں حرکت میں آتے ہوئے دکھائی نہیں دی. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا, کوئی نوٹس نہیں لیا. جبکہ عامر لیاقت وہ شخصیت ہے جس کو پورے پاکستان میں سبھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اب چاہے وہ نیگیٹو اس میں جانتے ہو یا پازیٹو اس میں, لیکن سبھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے لیکن کسی ادارے نے کسی جو ایسا انسٹیٹیوٹ ہے اس نے کوئی ایکشن یا کوئی نوٹس نہیں لیا. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس حوالے سے 2-3 باتیں. اگر آپ بات کر رہے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم کی, تو ایف آئی اے سائبر کرائم تب کارروائی کرتا ہے جب کوئی شکایت کرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوگی اس سوال کا جواب عامر لیاقت صاحب زیادہ بہتر طریقے سے اور مؤثر طریقے سے دے سکیں گے, کیونکہ اگر انہوں نے شکایت کی ہے تو ایف آئی اے سائبر کرائم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کارروائی کرے, اور اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو اس میں بالکل کوئی ایف آئی اے سائبر کرائم کی کوتاہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ آپ نے کہا وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے خلاف اگر ویڈیو اس طرح وائرل ہوئی ہے تو کارروائی ایف آئی اے کو کرنی چاہیے. تو ماضی میں ان قریب اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو خود ہی بہتر معلوم ہوگا کاوش, کیونکہ آپ بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, تو کتنے جو سیاستدان ہیں جن کی ویڈیوز وائرل ہوئی جن کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ تاحال جاری ہے, مگر ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. بہت شکریہ تابش اس ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ معروف اینکر پرسن عامر لیاقت نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. اس ساری صورتحال کے بعد جب ان کی تیسری اہلیہ دانیہ ملک نے ان پر الزامات کی بوچھار کر دی, اس کے بعد معروف اینکر پرسن عامر لیاقت نے گزشتہ رات یہ ٹویٹ کیا کہ وہ اب پاکستان میں نہیں رہ سکتے.